آج کی سیکھ جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں، تھاٹ آف دا ڈے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ضرور کہا کیجئے خداوند کے فضل سے، کیونکہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص چند جانور لے کر منڈی کی طرف جانے لگا کہ میں ان کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ راستے میں کوئی دوست اس کو ملا اور وہ بیان کرنے لگا اس کو پوچھنے پر کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں یہ جانور لے کر مویشی منڈی جا رہا ہوں ان کو بیچنے کے لیے تاکہ روپیہ پیسہ کما سکوں اس سے۔ اس دوست نے اس شخص سے یہ کہا کہ میرے بھائی، یہ کہیے کہ خداوند کے فضل سے آپ جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جملہ بھی ساتھ ضرور بولیں کہ خداوند کے فضل سے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، مویشی میرے پاس ہے، میں ابھی دیکھو گیا اور 2-4 گھنٹوں میں پیسے لے کے واپس آ جاؤں گا۔ سو اس نے اپنے اس دوست کی بات کو ہوا میں اڑا دیا، کہیں کہ اس کو کوئی قدر نہیں کی، اس کی جملے کی، اس کی بات کی، کیونکہ بہت دفعہ ہم کوئی بھی بات ہمیں سنا دی جائے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ We are so used to of doing that۔ بالکل اسی طرح سے اس نوجوان نے بھی سنا اور کوئی اثر نہیں لیا اس کی بات کا، اپنے جانوروں کو لیا اور مویشی منڈی کی طرف چل پڑا۔ اس نے جانوروں کو بیچا، بڑی اچھی قیمت پہ بیچا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو گھیر لیا اور سارا روپیہ پیسہ لوٹ لیا اور اس کو ادموا وہاں پر چھوڑ گئے۔ وہی اس کا دوست پھر دوبارہ اس کا گزر وہاں سے ہوا، وہ جس کام کے لیے بھی وہ گیا تھا، واپسی پہ اس نے اس کو وہاں پہ ادموا پڑا ہوا دیکھا اس راستے میں، اس کو لے کر آیا، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی۔ تو اس نوجوان شخص نے جو اپنے جانور بیچنے کے لیے گیا تھا، ہوش آنے پر اس نے یہ کہا کہ کاش میں نے آپ کی بات سنی ہوتی اور دھیان دیا ہوتا، اور میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہتا کہ خداوند کے فضل سے کہ میں جا رہا ہوں جانور بیچنے کے لیے اور ابھی تھوڑی دیر میں واپس لوٹ آؤں گا خداوند کے فضل سے۔ اس نے مانا تو، لیکن نقصان اٹھانے کے بعد۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ خدا نے رکھے ہیں جو ہمیں انکریج کرتے ہیں، جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں کو اس نوجوان کی طرح سے اڑا دیتے ہیں ہوا میں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ If we are one of them، تو میں یہ صلاح دوں گی، میں یہ مشورہ دوں گی کہ باتوں کو سنیے اور ان کو اپنے اندر رکھیے، ان کو جذب کیجیے، ان باتوں کو اپنی روح میں، اپنی جان میں، اپنے بدن میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے احساسات میں، اور ان پر عمل بھی کیجیے۔ اور جب بھی کوئی کام آپ کرنے کو ہوتے ہیں تو ضرور بولا کیجیے کہ میں جاؤں گا وہاں پہ خداوند کے فضل سے، میں یہ کام کروں گا خداوند کے فضل سے، کیونکہ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اتنا جملہ بولنے سے ہم ہوتا کیا ہے کہ اتنا جملہ بولنے سے ہم سارا کریڈٹ اور سارا ٹرسٹ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہمارا ٹرسٹ پیسے پہ نہیں ہے، ہمارا ٹرسٹ جانوروں پہ نہیں ہے، ہمارا ٹرسٹ بزنس پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا سارا کا سارا بھروسہ اور ہمارا توکل خدا کی ذات پہ ہے، کیونکہ اس کا فضل ہمارے ساتھ ہے، اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں کیلیفورنیا سے ہر روز خدا کا زندہ پاک کلام آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں کہ ہم مل کر 20 منٹ خدا کی حضوری میں گزاریں، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے سے ہم پوری بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک ختم کر سکیں گے۔ May God bless you۔
اور اسی ریڈنگ پلان کے تحت آج ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب، نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب۔ اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، پھر سردار کاہن نے کہا، کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اس نے کہا، اے بھائیوں اور بزرگوں سنو، خدائے ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسوپوتامیہ میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضہ میں کر دوں گا، حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی۔ اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بد سلوکی کریں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس سے ختنہ کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا، اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا۔ لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے، ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا، اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا۔ یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھی بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر سکم میں پہنچ جائے گئے، اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے سکم میں روپیہ دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدہ کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی، اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا، اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے ہماری قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بد سلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ نہ رہیں۔ اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا۔ وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا۔ اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی، اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے۔ پھر دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتے ہوں کے پاس آ نکلا، اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارہ سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔
تب تو موسیٰ کانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی۔ خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ اب آ، میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ جس موسیٰ کو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا، اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتہ کے ذریعہ سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا۔ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر کلزم اور بیابان میں 40 برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے۔ مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے۔ اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیمہ کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوع کے ساتھ لائے۔ جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانہ تک رہا، اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں۔ مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور آج ہم پرانے عہد نامہ میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 13 اور 14واں باب۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 13 باب میں لکھا ہے،
اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کینان کے جنوب کی طرف چلا۔ ابرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کینان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ائی کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابرام نے خداوند سے دعا کی۔ اور لوط کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابرام کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کینانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابرام نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا، اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور امورا کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابرام تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی، اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 14 باب۔ اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک اور ایلام کے بادشاہ کدر العمر اور جوئم کے بادشاہ تدال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برا اور امورا کے بادشاہ برشا اور ادما کے بادشاہ سیناب اور زبوئیم کے بادشاہ شمیر اور بالے یعنی زگر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدر العمر کے مطیع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی، اور 14ویں برس کدر العمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے، اور افائیم کو استارات کرنیم میں، زوزیوں کو ہام میں، اور ایمم کو سیوی کریتم میں، اور ہوریوں کو ان کے کوہ شعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مسافات یعنی قادس پہنچے، اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حصے سون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالے یعنی زگر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مارکا آرائی کی، تاکہ ایلام کے بادشاہ کدر العمر اور جوئیم کے بادشاہ تدال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاثر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلہ میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، جو بچے وہ پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر
ابرام عبرانی کو خبر دی جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ اور جب وہ کدر العمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سیوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے، پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے۔ سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔